تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ریٹائرمنٹ کے بعد 1 منٹ بھی پاکستان میں نہیں رکا. اس نے پہلے سے ٹکٹ کرائی تھی اور وہ پاکستان سے بھاگ گیا. کیوں بھاگا؟ آپ کو پتہ، عارف علوی نے بھی ایک دفعہ زو میں نہیں بات کی تھی. اس نے کہا تھا کہ قاضی فائز صاحب مزہ تب آئے گا جب ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان میں رکو گے، لیکن وہ نہیں رکا. مقصد صرف یہ ہے کہ اس نے قاضی فائز صاحب نے جو فیض آباد دھرنا کیس تھا نا، اس میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اس نے فیصلہ دیا تھا اور اسٹیبلشمنٹ کو اس کا بڑا رنج تھا. یہ اسی لیے انہوں نے اس کو چیف جسٹس بھی نہیں بننے دیا. لوگ کہتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا ٹوٹ ہے. اسٹیبلشمنٹ کا ٹوٹ نہیں تھا، وہ نواز شریف کا ٹوٹ تھا. تو بہرحال اب انہوں نے اس کے گرد گھیرا تنگ کرنا تھا، اس کو انہوں نے اس کا بدلہ لینا تھا فیض آباد دھرنا کیس کے فیصلے کا. اس لیے اس کو پتہ تھا، ان کو پہلے مطلب محلاتی سازشوں کے ذریعے ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد ہمارے ساتھ کیا سلوک ہونا ہے اور کس نے کیا کرنا ہے. اسی لیے یہ فوراً بھاگ گیا. نواز شریف کیوں بھاگا اس کی میں آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں. نواز شریف اس لیے بھاگا ہے کہ اس کے اوپر پورا جو نا وہ زور تھا، اس کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا تھا کہ اب جو ہے نا آئندہ 1 سال رہ گیا جو ملٹری جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا آرمی چیف ہے اس کی ایکسٹینشن کا. تو اس کو 1 سال کے اندر یہ دباؤ ڈال رہے تھے اس کے اوپر کہ نواز شریف کے اوپر کہ حامی برو گارنٹی دو کہ تم مطلب ایکسٹینشن دو گے. نواز شریف نہیں مارا تھا. نواز شریف کہہ رہا تھا پہلے بھی آپ نے میرے ساتھ ہار کر دیا ہے، پہلے بھی مطلب مجھے وزیر اعظم نہیں بنایا اور مجھے میرے ساتھ وعدے کر کے تو وعدہ خلاف کیے. تو اب وہ مطلب قصہ مختصر یہ ہے کہ ان کی آپس میں نئی وہ فہم و تفہیم ہو چکی. اس لیے نواز شریف بھی باہر چلا گیا اور صرف ایکسٹینشن کا رستہ روکنے کے لیے اپنی طرف سے وہ گیا کہ میں آئندہ اس کو ایکسٹینشن نہیں دوں گا. اور ہو سکتا ہے کہ جوابی کارروائی کے طور پر جو مسلم لیگ نون ہے اس کی حکومت کو ختم کر دے اسٹیبلشمنٹ اور پیپلز پارٹی کی حکومت لے آئے. ان کا کوئی فارورڈ بلاک سنا ہے بننے جا رہا ہے اندر سے نا. تو یہ انہوں نے کام جو لینا تھا نا وہ لے لیا. یہ اسٹیبلشمنٹ کی شروع سے کوشش ہوتی ہے کہ ایک حکومت کو وہ استعمال کرتے ہیں، حکومت دے کے اپنی مطلب جاب لینے کے لیے آرمی چیف کی، اور پھر دوسری اس حکومت کو اس وقت تک استعمال کرتے جب ایکسٹینشن کا وقت نہیں آتا. یہ شروع سے ہو رہا ہے. جب ایکسٹینشن کا وقت آتا ہے تو وہ اس حکومت جو اس نے بنائی ہوتی ہے ان کا خاتمہ کر دیتے ہیں اور نئی حکومت لے کے آتے ہیں تاکہ وہ اس ایکسٹینشن دے. اسی طرح عمران کے ساتھ ہوا تھا، اسی طرح اب ان کے ساتھ ہونا. آپ پیپلز پارٹی نے وعدہ کیا کہ ہم آپ کو ایکسٹینشن دیں گے آرمی چیف کو اگلے 3 سال کے لیے. تو اب یہ اسٹیبلشمنٹ پوری کوشش کرے گی کہ اس کو نہ مطلب پیپلز پارٹی کو اقتدار میں لایا جائے اور پھوٹ ڈالی جائے نواز شریف کے اندر. اور دوسری طرف جو سب سے اہم بات ہے نا وہ یہ ہے کہ اب اس کی جو اسٹیبلشمنٹ کی یا ملٹری کی توجہ ہے نا وہ اس کے اوپر سے ہٹ جائے گی تھوڑی سی نا، یا لوز کر دیں گے یا تھوڑی سی نرمی کر دیں گے اس کے اوپر نا پی ٹی آئی کے اوپر. اور ہو سکتا ہے کہ ان کے اوپر سختیاں وہ جو پہلے تھیں نا وہ والی سختیاں اب نہ ہوں اور عمران خان صاحب کے حوصلہ رہا کر دیں. لیکن عمران خان صاحب کو ہم یہاں پہ نا مطلب توجہ دلانا چاہتے ہیں، وار تو نہیں کر سکتے ہم توجہ دلانا کہ ان کی باتوں میں نہیں آنا. ہو سکتا ہے کہ اپنی ایکسٹینشن کے لیے یہ آپ کو بھی یوز کرنے کی کوشش کریں. تو پھر آپ کی یہ 2 سال کی قربانی ہے نا جو آپ کی حکومت کا خاتمہ ہوتا ہے، کیا فائدہ ہوا اگر آپ نے بھی ڈیل کر لینی ان سے. تو یہ آپ نے بالکل نہیں کرنی. اب آپ نے اسی ڈگر پہ چلنا ہے جو پوری قوم آپ کو مطلب آپ کے پیچھے کھڑی ہے، آپ کے ساتھ چل رہی ہے. تو آپ نے مطلب وہی آپ نے قائم رکھنا ہے کہ اس ملک کو نئے ایک دور میں شامل کرنا ہے، اس ملک کو اس پاکستان کو ایک جدید دور میں شامل کرنا ہے، اس طرح کہ یہاں انصاف کا بول بالا ہو، یہاں پہ ہر ادارہ اپنی حدود کے اندر رہ کے کام کرے. وہ کافی حد تک 99% آپ کامیاب ہو چکے ہیں. عوام آپ کے ساتھ ہے. آپ نے جتنا ظلم برداشت کرنا تھا وہ کر لیا، لیکن اب آئندہ اگر آپ نے سمجھوتا کیا تو یہ بڑا خطرناک ہوگا. قوم پھر آپ کے اوپر کبھی اعتماد نہیں کرے گی. تو یہ کوشش کریں گے پی ٹی آئی کو بھی اس معاملے میں پی ٹی آئی کو جوڑنے کی پیپلز پارٹی کے ساتھ یا حکومت بنانے کے ساتھ، کیونکہ یہ جتنی بھی پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت ہے نا جو باہر ہے یہ ٹوٹ بنی ہوئی ہے، یہ استعمال ہو سکتی ہے. ان کو یقین دہانی کرائی ہوئی ہے کہ آپ ہی پی ٹی آئی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اب حالات بڑی تیزی سے بدلنے جا رہے ہیں. یہ جو ادھر سے اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ جو فوراً جو اس نے یا فریدی صاحب نے آ کے نا وہ کمیٹی بھی تبدیل کر دی ہے اور 26ویں ترمیم بھی ہو سکتا ہے لگا لیں. اور یہ ہو سکتا ہے آگے جا کے یہ اس کا جو ہے نا یہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے اس پہ بھی عمل درآمد کرائے گی چیف الیکشن کمشنر سے. اس کے بھی نٹ جو ہے نا وہ کسے جائیں گے، اس کو ٹائٹ کیا جائے گا، تو اس کی بھی خلاف کار بھی ہو سکتا ہو. تو بہرحال یہ سارا قصہ کر کے نا
تو یہ ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کو رام کرنے کی کوشش کریں کہ آپ ہمارے ساتھ مل جائیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی مل کے، تو یہ ہم نواز لیگ کا خاتمہ کر دیتے ہیں. یہ اسی طرح خاتمہ ہوگا جس طرح پی ٹی آئی کا خاتمہ کیا گیا. تو اس چکر میں عمران خان صاحب کو نہیں آنا چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ یہ جو بھی اب سپریم کورٹ نئی کارروائیاں کر رہی ہے نا، یہ نواز لیگ کے خلاف ہوں گی اور اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر. اس لیے آتے ہی ہر چیز اس نے نا وہ آتے ہی چینج کرنے شروع کر دی ہیں. یہ اسٹیبلشمنٹ کی گیموں کا آپ نہیں سمجھ سکتے. ہم بڑے خوش ہو رہے ہیں، وہ جی آتی اس نے یہ کر دیا جب سے یحییٰ فریدی نے، اور یہ بس پی ٹی ہو. میں بھی اس خوش فہمی میں مبتلا ہوں ابھی تک، اس لیے میں کل بڑا خوش تھا اور میں نے گانا بھی آپ کو گا کے تو بتایا تھا. برا لینی شکریہ بہت بڑا، آپ نے گانے کا بڑا اچھا رسپانس دیا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پی ٹی آئی کو اور خان صاحب کو بڑی احتیاط اور بڑی دھیان سے یہ جو پکا ہوا پھل ہے نا، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. یہ بڑی ضروری بات ہے. شک مجھے پتہ کہاں سے پڑا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ سارے معاملے کے پیچھے یحییٰ فریدی جو بھی نئے بنے ہیں. شک مجھے یہاں سے پڑا ہے کہ جب ایوان صدر کے اندر جب یہ اوتھ ہوا ہے نا، اس کے بعد عام طور پہ جو چیف جسٹس نیا بنتا ہے نا، وہ سب سے ملتا ہے، فردن مسافہ کرتا ہے، فوٹو سیشن ہوتا ہے. ایک مطلب باقاعدہ انہوں نے ایک جگہ بنائی ہوتی ہے مخصوص، اس کے اندر وہ جاتے ہیں، وہاں کھڑے ہو کے تو وہ کارنر کے اندر تو وہ ساری فوٹو سیشن ہوتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، تھوڑی سی ہیلو ہائی ہوتی ہے. تو اس دفعہ جب یحییٰ فریدی صاحب چیف جسٹس بنے تو یہ کسی کو بھی نہیں ملے، آرمی چیف کو بھی نہیں ملے. یہ بڑی ان یوزل سی بات ہے. یہ کوئی تاثر دینے کی کوشش کی گئی تھی. یہاں سے مجھے شک پڑا کہ یہ مطلب یہ کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے. یہ ہو سکتا ہے یہ ان کے ساتھ مطلب ظاہر یہ شو کیا ہے کہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ان کا بڑا تعلق ہے. یہاں سے مجھے زیادہ شک پڑا.